بخاری حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد زہد و عابد یا گناہوں سے لت پت گناہ گار ہو، اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لے، قیامت کے دن پرسرات کی تاریکی کے وقت یہ عمل نور کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے اس سے کہیں گے، گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی تھیں۔ اپنے وصال سے قبل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں انتقال کے بعد میری کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد دیکھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ روز محشر سیدہ پاک کی عظمت یہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسرات سے گزر جائیں۔ پس آپ گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حورین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر پلہ 1000 پلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط پر لکھا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اہل ہیئت کو تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے مکان پر رونق کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور کے قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی اور حضور کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش محبت سے متاثر ہو کر
کہا بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں تشریف لے جا کر خدا رحمان کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، بندی فاطمہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ خدا رحمان کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس کریم پروردگار نے ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کے ان ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا رب تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ کریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے مالک و مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے حبیب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا زمانہ قحط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بھیج دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحفہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میری بیٹی ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سینی کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی، اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کھانا رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، اور بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاکیزہ برتر رب کریم کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم کے مشابہ بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ سینی میں سے کھانا تناول فرمایا اور سب سیر ہو گئے۔ پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا اور اس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔ حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پلسرات کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اس کے گلے میں نور کا توق پہنایا جائے۔ یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے اس سے کہیں گے،
گزر جا تو اس عذاب سے پاک ہے۔ اور پیاری شفاعت کرنے والے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں شاندار قول یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے اور زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے، اور وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا تھا، اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود پاک ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور نیند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں بہت وسیع ثواب ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میری تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔